سیکنڈ آور آف باخبر سویرا. اور اریبہ آپ کو پتا ہے کہ بہت سی یورپین ممالک میں کیونکہ وہاں پر موسم بڑا انپریڈکٹیبل ہوتا ہے تو وہاں پر ہر شخص کے فون میں ایک بلٹ ان موبائل ایپ ہوتا ہے جو کہ ریئل ٹائم مانیٹرنگ کر رہا ہوتا ہے موسم کی اور فورکاسٹنگ اپڈیٹس دے رہا ہوتا ہے. آفٹر دس ریسنٹ یہ جو تھنڈر اسٹارم ایپیسوڈ ہوا کراچی میں جس میں ایک دم سے دیکھتے دیکھتے ہوائیں اور طوفان, کیا طوفان تھا, وہ اندھیری تھی, وہ کیا تھا, تو اس کے بعد سے مجھے لگتا ہے کہ نیڈ آف دا آر ہے کہ ہمارے پاس بھی ہمارے فونز کے اندر بھی کوئی ایسا لائیو مانیٹرنگ ایپ ہونا چاہیے. کیونکہ جس طرح سے کراچی کا بھی موسم ایک دم تبدیل ہونے لگا ہے اس میں اس چیز کی اب بہت اہمیت بھی ہے اور ضرورت بھی ہے کہ اب ہمیں بھی گھر سے نکلنے سے پہلے موسم کی صورتحال دیکھنی پڑے گی کہ جی ہم یہی سوچتے ہیں کہ دیکھیں اب آپ دیکھیں فار انسٹنس خاص طور پر جب عید کے دن ہے, اب عید کی شاپنگ کے لیے سب نکلے ہوئے تھے. بالکل مجھے آئی ایم شیور کہ آپ بھی نکلی ہوں گی, میں بھی نکلا ہوا تھا, سب نکلے ہوئے تھے. اور اس ٹائم پہ ایسا موسم ہونا یہ بڑا بہت خطرناک تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ 8 افراد جہاں بھاگ بھی ہوئے, دیواریں گری, چھتیں گری. میں آفس آ رہی تھی اور آفس آتے ہوئے لوگ جو کہ شاپنگ کے لیے نکلے ہوئے تھے وہ روڈز پر کھڑے تھے, نہ ان کو کیبز مل رہی تھیں, جن کی گاڑیاں تھیں بہت سو کی گاڑیوں کو بہت نقصان ہوا, رکشے اڑ گئے, بل بورڈز گر گئے, کافی نقصان ہوا. ایسے میں اگر ہمارے پاس کوئی ایپ ہوتا جس میں پتا ہوتا کہ آج شام کو یہ موسم ہونا ہے, نہیں بلٹ ان فون کے اندر کوئی ایپ ہو جو آپ کو لائیو مانیٹرنگ اپڈیٹس دے رہا ہو, تو کس صورتحال کنٹرول کی جا سکتی تھی. بالکل کی جا سکتی تھی. اور کراچی اور ملک کے مختلف علاقوں میں, صرف کراچی نہیں ملک کے مختلف علاقوں میں بھی تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی ابھی بھی پیشگوئی کی گئی ہے. سائم اور محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے بھی ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے. تو جی اب آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ مغربی ہواؤں کا سلسلہ داخل ہو رہا ہے, تو احتیاط سے نکلیے کیونکہ عید کا موقع ہے. آج عید ختم ہو گئی ہے لیکن عید ختم نہیں ہوتی ہے, بڑی عید تک عید جاری رہتی ہے, دعوتوں کا سلسلہ جاری رہتا ہے اور عید کی چھٹیاں بھی ہیں, بچوں کی بھی 31 تک, کچھ بچوں کی آن لائن کلاسز ہیں لیکن کچھ کی 31 تک چھٹیاں بھی ہیں. تو جی دعوتوں کا سلسلہ بھی جاری رہے گا. ہم آفس آ گئے ہیں لیکن آفس میں بھی یہی چیزیں ہیں کہ عید چل رہی ہوتی ہے اور عیدی کے سلسلے بھی جاری رہتے ہیں. بالکل, جو کہ مجھے کسی نے نہیں دیا ابھی تک بائی بس لینی ہے. لیکن پوسٹ رمضان ایک ڈپریشن بھی ہوتا ہے, پوسٹ رمضان ایک روٹین بھی آپ کی بڑی نا ایک آپ تھوڑی سی لیفٹ رائٹ ہو جاتی ہے کیونکہ رمضان میں آپ کو عادت ہوتی ہے سحری کی, افطار کی. اچھا پھر لوگوں کے گھروں کی جو روٹین ہے نا وہ پورا دن بچوں کے ساتھ وہ ایک بنی ہوتی ہے. پھر عید کے بعد کے جو دن ہوتے ہیں نا اس میں ایک تو بچہ پارٹی نے ادھم مچایا ہوتا ہے, چھٹیاں ہیں 31 تاریخ تک, اماں ابا بڑے پریشان ہیں کہ ابھی کریں کیا, یہ سحری میں اٹھ جاتے ہیں, پھر افطاری میں کبھی کھانا مانگتے ہیں. مطلب کرنا کیا ہے, لوگ آرڈر, بچے ہماری کولیگز ہی ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ آرڈر کرتے ہیں رات کو 2-3 بجے, بچوں کو بھوک لگ رہی ہے. نیند جو ہے, نیند کی روٹین آؤٹ ہو گئی ہے, ہماری نیند کی روٹین آؤٹ ہو گئی ہے. اور موسم کی ہم آپ کو اپڈیٹ بھی دے رہے تھے کہ جی محکمہ موسمیات کے مطابق آج شام سے ملک میں مغربی ہواؤں کا سلسلہ بھی داخل ہو رہا ہے اور جس کے اثرات جو ہیں وہ کل تک یعنی 25 مارچ سے 30 مارچ تک محسوس کیے جائیں گے. تو جی احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ بھی آپ کو خود ہی لینی ہے. اور ایک بات میں بتا دوں کہ چترال, دیر, سوات, کالام, مانسہرہ, بٹگرام اور ایبٹ آباد میں بارش کا امکان ظاہر کیا گیا ہے. محکمہ موسمیات نے شہریوں کو خبردار یہ کیا ہے کہ تیز ہوائیں اور یالہ باری اور گرج چمک کے دوران احتیاطی تدابیر اپنائیں. تو مطلب گرج چمک اور تیز ہوائیں اور یالہ باری بھی ہو سکتی ہے, امکانات بھرپور طریقے سے موجود ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہے عرفان وگ, ڈائریکٹر محکمہ موسمیات ہیں, ان سے بات کر لیتے ہیں. بہت شکریہ عرفان وگ صاحب, آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے. مغربی ہواؤں کا سلسلہ کب تک ملک پر اثر انداز رہے گا, یہ اسپیل جو ہے مغربی ہواؤں کا یہ کب سے داخل ہوگا ملک میں اور اس کے اثرات کیا ہوں گے, ذرا انیشیلی بتا دیں. دیکھیں یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے آج جو ہے یہ بلوچستان, ساؤتھ بلوچستان میں داخل ہوگا جس میں کیچ, پنجگور, گوادر کے علاقے ہوں گے. اور یہ پھر آج شام رات کو جو ہے نا وہ بلائی کی جو ہوگا نا بلوچستان, وہاں پر یہ انٹر ہو جائے گا. اور آنے والے دنوں میں 25 سے 30 کے درمیان میں یہ گیپس کے ساتھ جو ہے ہمارے بلائی علاقوں میں بھی موجود ہوگا, سندھ کے علاقوں میں بھی یہ بارش کرے گا, پنجاب میں بھی بارش ہوگی اور خیبر پختونخوا میں بھی بارش ہوگی. اس دوران جو خیبر پختونخوا کے علاقے ہوں گے اور بلوچستان کے علاقے ہوں گے ان میں بعض علاقوں میں موسلادھار بارش ہے. اور یہ خاص طور پہ جو دیر, کوہستان, چترال اور بٹگرام کے علاقے ہیں ہمارے, جہاں پر جو ہے موسلادھار بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. اچھا عرفان صاحب, اب جو ہے وہ بارش کے ساتھ یالہ باری کے بھی امکانات ہیں, تو بارش کے ساتھ یہ جو یالہ باری یا پھر تیز ہواؤں کا اس بار کتنا خطرہ ہے جو ابھی پیش گوئی کی گئی ہے؟ دیکھیں یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ جیسے ادھر سے آتا ہے تو یہ کولڈ ونڈ جو ہوتی ہے ہماری یہ وارم ایئر کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے. جب کولڈ ایئر
زیادہ اسٹرانگ ہو اور وارم ایئر بھی زیادہ ٹیمپریچر بڑے ہوں تو وہ جب انٹریکٹ کرتے ہیں تو اس میں ژالہ باری جو ہے نا وہ ہوتی ہے. تو سیم از دا کیس اس جو اسپیل میں ہوگا کہ یہ جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے اس کی ڈیپتھ زیادہ ہے, لہٰذا مختلف علاقوں میں ہیل اسٹارم جو ہے نا وہ پاسبلٹی ہے. اچھا, اور کراچی کی اب ذرا صورتحال پہ آ جاتے ہیں. کراچی میں اور حیدرآباد میں آنے والی بارش کی شدت اور اس کا دورانیہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کراچی میں جو ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا جو اسپیل آیا تھا بہت خطرناک تھا, کیا اسی طرح کا توقع کریں ہم؟ دیکھیے, یہ جو میں نے جیسے آپ کو کہا نا کہ آلریڈی جو ہے ہماری جو مغربی ہواؤں کا سلسلہ ہے یہ ان علاقوں سے آ رہا ہے جن علاقوں میں وار بھی چل رہی ہے. اب ہیٹنگ جو ہوتی ہے, جو وارم اینڈ کولڈ جب مکس ہوتی ہے تو یہ ٹربولنس جو ہے نا وہ زیادہ پیدا ہوتی ہے آپ کو. تو اس لیے اس چیز کو رد نہیں کیا جا سکتا کہ جو آپ کا جو ویدر ہوگا وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوگا, وہ سویئر ہو سکتا ہے. یہ کراچی میں جو ہے نا 25 اور 25 کی شام رات اور 26 کا جو ہے نا ہو سکتا ہے, اس میں تھوڑا سا ویدر ہے. اس کے بعد جو آئے گا وہ 28 اور 29 کو ہے, اس میں جو ہے نا وہ ویدر ہو سکتا ہے کراچی میں. اب ایسا ہے کہ ہماری ایک موبائل ایپ ہے, اس موبائل ایپ میں ہم شارٹ فور کاسٹ دیتے ہیں جس کو نو کاسٹ کہتے ہیں. اس میں نوٹیفیکیشن آ جاتا ہے, وہ نوٹیفیکیشن میں ہم نے لکھا ہوتا ہے کہ اس میں ژالہ باری ہے. کیا موبائل ایپ ہے برکت صاحب, ذرا بتائیے گا پلیز, اس کا نام بتائیں, کہاں سے ڈاؤن لوڈ کرنی ہے وہ بھی بتا دیں. جی, PMD ویدر ایپ, اور یہ پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے, وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اچھا عرفان صاحب, ابھی آپ نے کہا نا کہ بارش میں کچھ علاقے کافی زیادہ متاثر ہوں گے, تو وہ کون کون سے علاقے ہیں جن کو خطرے کا مطلب امکان ہے کہ وہاں پر زیادہ بارش ہو سکتی ہے؟ دیکھیے, جیسے میں نے کہا نا, کیج, پنجگور اور گوادر کے علاقے جہاں پر ایک شاورز ہوں گے, موسلادھار بارش بھی ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو بلوچستان کے بارکھان, جوب اور اس کے گرد و نواح کے علاقے ہیں یہاں پر موسلادھار بارش ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ جو آپ کا دیر, سوات, کوہستان, بٹگرام, بنیر, یہ علاقے جتنی بھی پٹی ہوگی اس کے گرد و نواح کے علاقے جہاں پر بھی موسلادھار بارش ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. جبکہ آپ کے جو سندھ اور پنجاب کے علاقے ہوں گے یہاں پر ٹیمپریچر کنٹراسٹ کی وجہ سے یہاں پر مختلف علاقوں میں ژالہ باری اور آندھی بھی چل سکتی ہے. اس لیے خاص طور پہ جو گندم کی کاشت کے علاقے ہیں جہاں پر کٹائی کا ایک سلسلہ شروع ہونے والا ہے یا ہو رہا ہے, تو کسان حضرات جو ہے نا ہماری ویب سائٹ کو بھی مد نظر رکھیں اور ہماری موبائل ایپ بھی جو ہے نا وہ. اچھا عرفان بھائی صاحب, ایک دفعہ ویب سائٹ اور موبائل ایپ کا نام دوبارہ سے اگر آپ پلیز بتا دیں کائنڈلی ہمارے ویورز کے لیے. آلسو عوام کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اپنانے کی حکمت عملی ہے, کیا احتیاطی تدابیر اپنانی چاہیے عوام کو؟ دیکھیے, ہماری جو ویب سائٹ ہے وہ pmd.gov.pk ہے, اور ہمارا جو موبائل ایپ ہے PMD ویدر ایپ. تو یہ 24/7 جو ہے نا ہمارا یہ آفس کام کر رہا ہوتا ہے اور اس پہ اپڈیٹس جو ہے نا وہ اویلیبل ہوتی ہے. اچھا عرفان صاحب, جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ لاسٹ ایئر بھی پاکستان میں سیلاب آیا اور اب بارش بھی جو ہے وہ کبھی بھی ہو جاتی ہے, تو کیا یہ جو بارش کا ایک سسٹم ہے یہ موسمیاتی تبدیلی کے ہی اثرات کا اشارہ ہے؟ دیکھیے, ایکچولی جو ہمارا ایٹماسفیئر ہے وہ اب وارمر ہو چکا ہے. پہلے اتنا وارمر نہیں تھا, آج سے پہلے اتنا وارمر نہیں ہوتا. جیسے آپ نے اکثر رپورٹس بھی دیکھی ہوں گی کہ WMO نے کہا ہے کہ گلوب کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ بہت رائز کر گیا ہے پوری دنیا میں. تو اسی طرح جو بیسیکلی یہ ہوتا کیا ہے کہ یہ آپ کا ایٹماسفیئر جو ہے نا وہ وارم ہو چکا ہے. اس ایٹماسفیئر کے وارم ہونے کی وجہ سے جو مغربی ہواؤں کے سلسلے آتے ہیں مغرب سے, وہ شدت کے ساتھ آتے ہیں. تو اس میں جو ہے نا اس طرح کی شدت موجود ہوتی ہے. اسی طرح جب مونسون کا پیریڈ آتا ہے تو مونسون میں بھی ہمارے پاس وہ شدت والی چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑے ٹائم میں زیادہ جو ہے نا وہ آپ کو بارش, اور تھوڑے ٹائم میں آپ کو سویئر جو ہے تھنڈر اسٹارم اور ہیل اسٹارم وغیرہ ملتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو آندھی, ابھی آپ کا جب جیسے ہی ٹرانزیشن پیریڈ شروع ہوگا اپریل اور مئی, اس میں آپ کو سویئر جو ہے نا وہ ڈسٹ اسٹارم بھی آ سکتا ہے. اور یہ جو PMD ویدر ایپ آپ نے بتایا یہ غالباً پلے اسٹور پر ہوگا, یہ آئی فون iOS ایپ اسٹور پر تو نہیں آ رہا؟ نہیں, ابھی فی الوقت پلے اسٹور پہ اویلیبل ہے, ہم اس پہ بھی کام. رائٹ. بہت شکریہ عرفان بھائی صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور یہ جو ایپ ہے یہ گزارش ہے میں کہ موسمیات سے کہ اس کو یہ iOS پہ بھی دے دیں, آئی فون والوں کی تو کوئی غلطی نہیں ہے نا, تو تاکہ ہم بھی جو ہے وہ لائیو اپڈیٹ سے فائدہ اٹھا سکیں, احتیاط برت سکیں. بالکل.